صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے سورہ انعام کا رکوع نمبر 13 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 19 شروع کروں گا، انشاءاللہ پیش کروں گا. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے. ابتدا سے بدیع کا معنی، جیسے بدعت کا لفظ اردو میں ہے نا، نئی چیز کو کہتے ہیں، تو بدیع کا معنی جو بالکل نئے سرے سے پیدا کر رہا ہو، جس کے پیچھے کوئی بنیاد نہ ہو، بغیر بنیاد کے کسی چیز کو بنانا. تو کائنات ابتداً اللہ کے کن کی طاقت سے وجود میں آئی ہے. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ابتدا سے، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا ہے. انا یکون لہ ولد، کہاں سے ہو گیا اس کا کوئی اولاد، اس کا کوئی ولد، بیٹا، اولاد. ولم تکن لہ صاحبہ، اور نہیں ہے اس کے لیے صاحبہ. بیوی کو صاحبہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ صحبہ یصحب صحبتاً کا معنی ساتھ رہنا. تو صحابی کو بھی صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ نبی کے ساتھ رہتے تھے. تو صاحبہ ساتھ رہنے والی، تو عرب میں یہ بیوی کو کہا جاتا تھا. اور نہیں ہے اس کی کوئی زوجہ. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ تمہارا رب. لا الہ الا ہو، یہ بھی ذالکہ ہاتھ سے گویا اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے. لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، یعنی ہر چیز پہ نگہبان، کام بنانے والا اور مقرر وہ اللہ ہی ہے. لا تدرکہ الابصار، ادرک یدرک ادراکن، کسی چیز کو جا پکڑنا، ادراک کر لینا. کہتے ہیں آپ کو تو اس کا ادراک ہی نہیں ہے، تو کسی چیز تک پہنچ جانا. لا تدرکہ الابصار، بصر نگاہ کو کہتے ہیں، ابصار نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک بین باخبر ہے. لطیف لطافت سے نکلا ہے، ہلکی چیز کو کہتے ہیں. اور باریک بین یعنی بہت ہی گہری خبریں رکھنے والا، اور لطف و عنایت سے بھی ہے لطیف، کسی کے ساتھ لطف والا معاملہ کرنے والا. یہ جو لطیفے کو لطیفہ ہم کہتے ہیں نا، یہ بھی لطیف سے نکلا ہے، کیونکہ ہر لطیفے میں کوئی ایسی ہلکی سی بات ہوتی ہے جو انسان کو خوش کر دیتی ہے، کوئی بہت ہی گہری اور ہلکی بات ہوتی ہے. بھاری چیزوں سے انسان ٹینشن میں آتا ہے نا، تو لطیف بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ان تمام معنوں میں ہلکا پن، باریک پن، یہ والا معنی قدر مشترک ہے. اس سے پھر یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. لطف و عنایت، آپ میرے ساتھ لطف والا معاملہ کریں، یعنی ہلکا معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں. تو لطیف کا یہاں معنی کیا ہوگا؟ باریک بین. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جس کے ساتھ چاہتا ہے لطف والا معاملہ کرتا ہے. جیسے میرے ساتھ اس نے بہت باریک بینی کے ساتھ مختلف آزمائشوں میں ڈال کے مجھے بادشاہ بنا دیا. تو وہاں لطیف کا یہ معنی ہوگا کہ بہت ہی ایک بہترین تدبیریں کر کے کس طرح سے اس نے مجھے کامیابی تک پہنچایا ہے. تو یہاں کیا معنی ہوگا؟ باریک بین باخبر، یعنی بہت گہری خبریں رکھنے والا، بہت باریک خبریں جاننے والا. قد جاءکم بصائر، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، بصائر بصیرت کی باتیں. بصیرت کی جمع بصائر. بصیرت کہتے ہیں آنکھیں کھول دینے والی چیزیں، کہتے ہیں نا اس کی بصیرت کی آنکھیں بندی ہوئی ہیں، یعنی تمہارے پاس تمہاری آنکھیں کھول دینے والے دلائل جو تمہیں حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا سکیں، وہ دلائل آ چکے ہیں. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. تمہارا رب خود بیان کر رہا ہے ان دلائل کو. فمن ابصر، پس جو بصیرت سے کام لے، جو دیکھے، فلنفسہ، تو لنفسہ، اپنے ہی فائدے کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ یہاں ایک لفظ محذوف ہوگا، فہذا البصر، تو یہ جو دیکھنا ہے،
لی نفسی ہی اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوگا. ومن عمیہ اور جو اندھا ہو جائے گا یعنی دلائل میں غور ہی نہیں کرے گا, اندھے بن کے زندگی گزارے گا, فعلیہا تو یہ اسی کے اوپر ہے, یعنی یہ عما فہذا العما یہ اندھا پن علیہا اسی کے خلاف ہے, اسی کے اگینسٹ ہے, اسی کا نقصان ہوگا اس میں. وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. یعنی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, قل یہاں معذوف ہے قل, کہ ما انا علیکم میں تم پر بحفیظ نگہبان نہیں ہوں. جس نے جو ہدایت پائے گا اپنا فائدہ, جو ہدایت کے خلاف چلے گا اپنا نقصان کرے گا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور اس طرح سے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا اور تاکہ یہ اس کے جواب میں یہ کہیں درستہ کہ آپ نے یہ سب پڑھا ہے کہیں سے. یہ جواب میں یہ جو ہے لام عاقبت کے لیے, میں بتاتا ہوں نا, عاقبت کی لام کہتے ہیں جو رزلٹ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کھول کھول کے مختلف طریقے سے اپنے دلائل پیش کر دیے, لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, لیقولوا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں درستہ, درس یدرس درسن کا معنی پڑھنا, کہتے ہیں نا درس و تدریس, تدریس کا معنی پڑھانا, درس کا معنی پڑھنا, درستہ ضربتہ کی طرح ہے. تاکہ یہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ درستہ آپ نے کہیں سب سیکھا ہے, یعنی آپ جو جیسے پچھلے رکوع میں دلائل آئے نا کہ کیسے کھجور کے خوشے نکلتے ہیں اور کیسے انار کے پکنے کے منظر کو دیکھو, اور کیسے جو ہے وہ ایک کونپل نکلتی ہے اس کے اوپر کیسے خوبصورت تہ بتہ دانے ہوتے ہیں, اور کیسے ایک آدم سے اس نے تمہیں بنایا, پھر باپ کی پشت میں رکھتا ہے, ماں کے رحم میں رکھتا ہے, پھر وہاں سے تمہیں دنیا میں لے کر آتا ہے. تو یہ سارے دلائل جب آپ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں نا, تو بجائے ایمان لانے کے یہ کہتے ہیں درستہ یہ تو آپ نے کہیں سے سیکھا ہے. کیونکہ عرب بھی اچھا سوری میں یہ تفسیری ایک دم شروع کر دیتا ہوں, ابھی تو میں ترجمے کی طرف جا رہا ہوں, تو میں پھر ترجمہ کر کے انشاءاللہ اس کی تفسیر پیش کرتا ہوں. وَلِيَقُولُوا درستہ, بعض اصل میں تفسیریں ایسی ہوتی ہیں کہ ترجمہ سمجھانے کے لیے اتنی تفسیر کرنی پڑتی ہے. وَلِيَقُولُوا درستہ اور تاکہ یہ جواب میں یہ کہیں درستہ آپ نے کہیں سے یہ سب باتیں سیکھی ہیں. وَلِنُبَيِّنَهُ اور ہم نے یہ آیات کو کھول کھول کے اس لیے بھی بیان کیا, لِنُبَيِّنَهُ تاکہ ہم ان کو وضاحت سے بیان کر دیں, لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے سامنے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, جانتے ہیں اپنا اچھا اور برا. اتبع اے نبی آپ اتباع کیجیے, ماں اس کلام کی, اوحی الیک جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف, من ربک آپ کے رب کی طرف سے, لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ, وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین سے آپ اعراض کیجیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو, علیہم ان کے اوپر, حفیظہ نگہبان, وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور نہ ہی آپ ان پر مختار ہیں, وکیل جس کو اختیارات سپرد کیے جائیں, یعنی آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں, آپ ان پر مقرر نہیں ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ سَبَّ يَسُبُّ کا معنی بہت سارے معنی آتے ہیں سب کے, سبب یسببو تھا اصل میں, نصر ینصر کی طرح. سب کا معنی کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا بھی آتا ہے, سب کا معنی کسی کی رائے سے اختلاف کرنا بھی آتا ہے, سب کا معنی کسی کو برا بلا کہنا بھی آتا ہے, گالیاں دینا بھی آتا ہے. تو قرآن و سنت میں ہر معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں جو ترجمہ بنے گا ظاہر ہے اس آیت کی تفسیر جو بنتی ہے اس کے حساب سے ترجمہ ہوگا. وہ ترجمہ کیا ہے کہ آپ گالیاں مت دیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو اعتراض کرنا, وہ یہاں مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے کہ نازیبا الفاظ جس سے سامنے والے کے جذبات مجروح ہونا شروع ہو جائیں. تو اس کا آسان ترجمہ گالیاں دینے سے بھی کیا جاتا ہے. تو ہر جگہ سب کا گالیاں دینا ترجمہ بنتا نہیں ہے, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. قرآن و سنت میں یہ لفظ بہت وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آپ ان لوگوں کو گالیاں مت دیں, یدعون من دون اللہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں, یعنی ان کے بتوں کو, ان کے معبودوں کو بہت زیادہ نازیبا الفاظ سے آپ یاد نہ کریں. کیوں؟ نتیجہ کیا نکلے گا, فَيَسُبُّ اللَّهَ یہ بھی اللہ کو برا بلا کہیں گے, عدوًا دشمنی میں, دشمنی کو کہتے ہیں بغیر علم, علم کے بغیر یعنی جہالت کی بیس پہ. تو جہالت اور دشمنی کی بیس پہ یہ لوگ اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے. کذالک زینا لکل امت عملہم دیکھو اس طرح سے ہم نے مزین کر دیا ہے لکل امت ہر ایک قوم کے لیے عملہم ان کے عمل کو, یعنی یہ جو اللہ کو برا بلا کہیں گے تو یہ اس کو اچھا عمل سمجھ کے کہیں گے. تو اس طرح آپ دیکھو ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو, یعنی
چاہے وہ برا ہی عمل کیوں نہ ہو، اس کو کیسا ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا ہے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم بتاؤں گا۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، وہ اللہ ان کو خبر دے گا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے قسم اٹھائی تھی اللہ کی۔ جہد کہتے ہیں مشقت کو، ایمان یمین کی جمع، قسموں کو کہتے ہیں جہد ایمانہم، مشقت والی قسمیں، جس کو ہم آسان ترجمہ ہوگا زور لگا کے قسمیں۔ جب آپ کسی چیز پہ زور لگاتے ہو، تاکید کرتے ہو، تھوڑی ٹینشن اور مشقت ہوتی ہے نا، تو یعنی بڑی مضبوط قسمیں اٹھائی تھی، بڑا جان لگا کے قسمیں اٹھائی تھی انہوں نے۔ وہ کیا قسمیں اٹھائیں انہوں نے؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس ایک نشانی آ گئی، معجزہ آ گیا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یہ ضرور ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں شعور نہیں ہے۔ اشعر یشعر، اشعارن کا معنی شعور دینا، تو اے مسلمانوں تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی شعور ہونا، اس اشارہ اشارہ کا معنی شعور ہونا، تمہیں شعور نہیں ہے کس بات کا؟ انہا اذا جاءت، کہ بات یہ ہے کہ اذا جاءت، کہ جب یہ نشانی، سوری ہا کا مطلب یہ نشانی، انہا کہ یہ نشانی، اذا جاءت جب ان کے پاس آ جائے گی، لا یؤمنون تو یہ اس وقت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، قلب یقلب تقلیباً کا معنی الٹ پلٹ کرنا، افئدہ فؤاد کی جمع دل کو کہا جاتا ہے، اور ہم ان کے دلوں کو نقلب پھیر دیں گے، وابصارہم، اور ان کی بصیرت کو بھی، آنکھوں کو بھی ہم پھیر دیں گے۔ کیسے پھیر دیں گے؟ کما لم یؤمنو، جیسے کہ یہ لوگ لم یؤمنو بہ، اس کتاب پر ایمان نہیں لائے، اول مرتن، پہلی مرتبہ، جیسے یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، تو ہم معجزہ دکھانے کے بعد بھی ان کی بصیرت اور ان کی آنکھوں کو بہرحال پھیر دیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، وَذَرَ يَذَرُ کئی بار آ چکا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، حیران سرگردان گھومتے رہیں گے یہ۔ تو یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ رکوع اور پچھلا رکوع ایک ہی مضمون ہے۔ پچھلے رکوع میں اللہ اپنی نعمتوں کو بیان کر رہے تھے، کس طرح سے نعمتوں کو بیان کیا کہ وہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، رات کو سکون کی چیز بنایا، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک اندازہ ہے طاقتور بادشاہ کا، یہ آٹومیٹیکلی خود سے نہیں ہو رہا۔ اور لمبے لمبے سفر کے لیے تاکہ دنیا انسانوں سے آباد ہو جائے، تجارت پوری دنیا میں فروغ ہو، تو سمندر اور خشکی میں اس نے ستارے پیدا کیے، جن سمندروں کو اور خشکیوں کو دیکھ میں تم ان ستاروں کے ذریعے لمبے لمبے سفر کرتے ہو اور منزل مقصود تک پہنچتے ہو۔ اور ایک آدم سے تو اس نے تمہیں بنایا، اور آدم باپ کی پشت میں تمہیں رکھتا ہے، پھر ماں کے رحم میں تمہیں منتقل کرتا ہے، وہاں سے تمہیں انسان بنا کے باہر نکالتا ہے۔ اور کیسے ایک پانی سے مختلف قسم کے اس نے درخت اور پودے پیدا کر دیے، ایک ہی پانی ہے لیکن کتنا ان میں فرق ہے۔ اور کیسے خضرن، ایک سبز کوپل نکالتا ہے، اور اس میں کیسے دانے تہ بتہ جڑے ہوئے ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں وہ دانے۔ اور کھجور کے درخت میں کیسے پہلے ایک شگوفہ نکلتا ہے، پھر اس سے خوشے نکلتے ہیں، پھر اس میں کھجور لٹکے ہوئے اور زمین پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کیسے اس نے انگور، انار اور زیتون پیدا کیا، اور ان کے ایک ہی درخت کے پھل آپس میں ذائقوں میں مختلف، اور بہت سے پھل ایک جیسے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے پھلنے کو دیکھو، اور کیسے یہ پورے پروسیس کو دیکھو، درخت پھل دیتا ہے اور آخر میں پکنے کے نتیجے کو دیکھو۔ یہ پوری قدرت اللہ نے بیان کر کے درمیان میں ایک جملہ لے کر آئے تھے کہ ان کی حرکتیں دیکھو، کہ اس خدا کو چھوڑ کر کسی نے جنات کو خدا بنایا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ تو اب اسی انداز میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اس رکوع میں بھی آگے بیان کرتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، وہ پہلی دفعہ وجود میں لایا۔ یہ ایسی بات ہے جس کا آج تک کسی ایتھیس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ خدا ہمیشہ سے کیسے ہے۔ یہ بدبخت یہ نہیں سوچتے کہ خدا تو ہماری عقل سے بالاتر ہے، ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، لیکن اس کائنات کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو یہ خود بخود وجود میں آ گئی، دھماکے سے وجود میں آ گئی؟ یہ کیسی بات ہے؟
کہ ایک چیز کا مادہ ہی نہیں تھا تو دھماکہ کیسے ہو گیا اس کے اندر, اور جو ہے انرجی کیسے پیدا ہو گئی بغیر کسی مادی چیز کے یا بغیر کسی ایسی انرجی کے جو اس سے پہلے ہو. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے بدیع السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کا جو ابتدان پیدا کرنے والا ہے نا, موجد ہے, وہ اللہ ہے. انا یکون لہ, جو اتنا پاورفل ہے اس کے اولاد کہاں سے ہو گئی. یہ اولاد یہ تو انسانوں کے لیے ہے, کیونکہ اس جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. ولم تکن لہ صاحبہ, اور نہ اس کی کوئی زوجہ ہے. جیسے بعض عیسائیوں میں ایک فرقہ تھا جو حضرت مریم کو معاذ اللہ کی زوجہ کہہ دیا کرتا تھا. تعالی اللہ عن ذلک. وخلق کل شیء, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. وہو بکل شیء علیم, اور ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے. تو اتنی یہ دیکھیں, یہ رکوع جو یہ تو بعد میں قاریوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے رکوع میں قرآن کو تقسیم کیے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رکوع نہیں تھے. تو اس لیے عین ممکن ہے جو ہم جس کو اگلا رکوع کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں جو آیتیں ہیں وہ پچھلے رکوع ہی سے متعلق ہوتی ہیں بہت دفعہ. تو کیونکہ یہ تو ہم اپنی آسانی کے لیے ہم نے قرآن کو رکوع میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رکوع نہیں تھے. اور یہ رکوع کا تصور اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لیں. یہ جو صورتیں ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ صورت یہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہو رہی ہے, پھر نئی صورت شروع ہو رہی ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. پاروں کی تقسیم بھی بعد میں کی گئی ہے, اور یہ جو قرآن میں ہم رکوع کے حساب سے ہم نے قرآن کو ڈیوائڈ کی, یہ بھی ہماری تقسیم ہے آسانی کے لیے, تاکہ تلاوت میں آسانی ہو, نماز میں ہم تراویح میں آسانی ہو کہ بھئی اتنا پڑھنے کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے. تو اس لیے اگلی آیتیں بہت دفعہ پچھلے رکوع سے متعلق ہوتی ہیں. تو یہ پوری آیتیں ایک ہی طرح سے چل رہی ہیں, ایک ہی مضمون کو بیان کر رہی ہیں, پچھلا رکوع ہو یا یہ والا رکوع ہو. تو اللہ ان تمام نعمتوں کو بیان کر کے کہتا ہے ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ جو اس طرح کھجوروں سے پیدا کر رہا ہے پھلوں کو اور انار کو پیدا کر رہا ہے. یعنی ایتھیس کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آ رہا, تو اللہ ہاتھ سے اشارہ کر کے گویا بتا رہے ہیں یہ ہے اللہ تمہارے سامنے ہے بالکل, جس نے اس کائنات کو ابتداً بنایا, موجد ہے اس کائنات کا. وہ کون ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے. لا الہ الا ہو. پھر اللہ مشرکین کی طرف آتا ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا. جتنی چیزیں اس وقت کائنات میں نظر آ رہی ہیں, کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو, یا سرے وہ خود بخود ہی وجود میں آ گئی ہوں. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اللہ کہہ رہا ہے فاعبدوہ, اس کی غلامی اختیار کرو. صرف نظریہ درست کر لینا کافی نہیں ہے کہ میں خدا کے وجود کو مان گیا ہوں. یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے کہ آپ ایمان لے آئے کہ جی میں مانتا ہوں ایک اللہ ہے, اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, وہ اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں جب یہ سب چیزیں ثابت ہو چکی ہیں فاعبدوہ, تو اس کی غلامی بھی تو اختیار کرو. غلامی کا کیا مطلب ہے؟ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, وہ ہر چیز اپنے آقا, اس کا مال اپنا مال نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہے یہ مانو کہ تمہاری جان تمہاری نہیں ہے, یہ اللہ اس تمہاری باڈی کا مالک ہے, تمہارا مال تمہارا نہیں ہے, یہ دینے والا بھی اللہ اور مالک بھی اللہ. تو ہر چیز میں جب اللہ مالک ہے, یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے, تو غلامی بھی تمہیں اس کی اختیار کرنی پڑے گی, اس کے احکام کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. رہا یہ مسئلہ, اچھا آگے قرآن کہتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, وہ ہر چیز پر نگہبان بھی ہے. یعنی پیدا کر کے اس نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا ہے کہ اب جو چاہے کرو, یا اس کائنات کو بنا کے بس فارغ ہو کے فائلیں لپیٹ کے بیٹھ گیا کہ اب جو ہوتا رہے. نہ وہ نگران بھی ہے اس کے اوپر, کارساز بھی ہے, کام بھی بنانے والا ہے وہ. لا تدرکہ الابصار. رہا مسئلہ جو ایک ہی سوال مشرکین بار بار پوچھتے تھے کہ نظر کیوں نہیں آتا وہ, اور آج بھی ایتھیس بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں. ایک ایتھیس تقریر کر رہا تھا اگر خدا ہے تو اپنے ہونے کو اس کے ثبوت کیوں نہیں دیتا وہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے اور کیا ثبوت دے, تو کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دکھاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں. تو قرآن یہاں اس کا جواب دے رہا ہے لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی. تمہاری آنکھوں میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہی نہیں ہے کہ تم اس کا احاطہ کر سکو, اس خدا کا, اس ذات کا. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ سوال چھوڑ دو تم کہ نظر کیوں نہیں آتا. دیکھیں ایک بڑی اچھی بات کی جاتی ہے نا ایسے موقع پہ سمجھانے کے لیے, کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے, آپ کی مرضی کی دلیل پیش کرنا اس کے ذمے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ بکر نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں, مجھ سے قرضہ لیا واپس نہیں کیا. آپ نے عدالت میں کیس کیا, عدالت کہتی ہے گواہ لے کر آؤ کہ آپ نے بکر کو 1,00,000 روپے دیے.
آپ 2 عادل آدمیوں کو لے گئے، خالد اور زید کو لے گئے، اور خالد اور زید نے گواہی دی کہ ہمارے سامنے اس آدمی نے 1,00,000 روپے لیے۔ عدالت بکر کو کہے گی بھائی تم نے لیے ہیں لہذا واپس کرو۔ بکر کہتا ہے میں ان دونوں کی گواہی کو نہیں مانتا، جب تک فلاں اور فلاں گواہی نہیں دیں گے میں نہیں مانوں گا۔ تو آپ بتائیں کیا عدالت بکر کی اس بات کو مان لے گی؟ عدالت کہے گی کہ زید کے ذمے دلیل پیش کرنا تھا، زید نے دلیل پیش کر دی، 2 عادل گواہ پیش کر دیے، زید کے ذمے آپ کی مرضی کے گواہ پیش کرنا نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ وہ والے گواہ جب تک گواہی نہیں دیں گے میں نہیں مانوں گا۔ تو دنیا میں کہیں بھی یہ اصول نہیں ہے کہ عدالت مدعا علیہ کی مرضی کے گواہ جو ہے وہ مطالبہ کرے مدعی سے کہ جس طرح کے گواہ یہ کہہ رہا ہے یہ والے لے کر آؤ، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں اللہ کے ذمے یہ بات تھی کہ اللہ اپنے ہونے کے دلائل دے کہ میں ہوں، اور اللہ اپنے ایک ہونے کے دلائل دے، وہ اللہ نے دے دیے ہیں۔ اب کوئی ایتھیسٹ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہماری مرضی کے دلائل دے، اور ہماری مرضی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ہمیں نظر آئے، ہم دیکھیں اور کہیں کہ واقعی یہ اللہ ہے، یا ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو اللہ فوراً سزا دے، یا ہم اگر غلط ہیں تو اللہ آسمان پہ آ کے بتا دے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ جو خدا کے منکر ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ سائنسدان غلط کہہ رہے ہیں، جو خدا کے منکر سائنسدان ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ اللہ یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو نا کہ میں نظر کیوں نہیں آتا، تو ہم نے اپنے ہونے کے اتنے دلائل دے دیے ہیں کہ وہ دلائل کافی ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ تم کہتے ہو کہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا، تو قرآن کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، میں نے آنکھوں میں یہ طاقت ہی نہیں رکھی ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن یہ نہ سمجھو کہ جیسے تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا، وہ نگاہوں کا ادراک کر رہا ہے، وہ ہر آنکھوں پہ نظر ہے اس کی۔ وَهُوَ اللطیف، وہ بہت باریک بین، الخبیر، باخبر ہے۔ باریک بین باخبر کا مطلب یہ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ سرسری طور پر ہر چیز سے باخبر رہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک پتا بھی درخت سے گر رہا ہے تو اس کے علم میں ہے، وہ غافل نہیں ہے اس سے۔ کوئی رات کی تنہائی میں کسی چٹان کی تہ میں بیٹھ کے، غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے تو اس اللہ اللہ کو بھی سن رہا ہے وہ، اور کوئی راتوں کی تنہائی میں بیٹھ کے کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کو بھی دیکھ رہا ہے وہ۔ تمام لوگوں کی ہر حرکات، بلکہ اس کائنات میں ایک ایک ذرے سے، ایک ایک ذرے کی ہر حرکت سے وہ باخبر ہے۔ وہ ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے جو اللطیف الخبیر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق اور باطل کے واضح دلائل آ چکے ہیں جو بصیرت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، وہ دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ تو 2 باتوں کا یہاں قرآن نے دعویٰ کیا، ایک تو یہ کہ تمہارے پاس حق اور باطل کے واضح دلائل بھی آ چکے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ وہ دلائل بھی رب کی طرف سے، رب خود اپنے ہونے کے دلائل دے رہا ہے۔ کوئی تھرڈ پرسن اگر بتائے نا کہ رب ہے تو انسان کہتا ہے بھائی رب تو خاموش ہے، اور یہ تیسرا آدمی مدعی سس گواہ چست بن کے دلائل دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بصائر من ربکم، وہ بھی تمہارے رب کی طرف سے اس کلام میں اللہ خود اپنے ہونے کے اور اپنی توحید کے دلائل دے رہا ہے۔ فمن ابصر، جو بصیرت سے کام لے گا، فلنفسہ، تو اپنے ہی فائدے کے لیے لے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے ہونے کے دلائل دے کے ہمیں ٹینشن میں ڈال رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے مجھ پر ایمان لا کے ٹینشن میں آ جاؤ، تو اللہ اس کی نفی کر رہا ہے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ اور میری عبادت کرو گے تو ٹینشن میں نہیں، بلکہ یہ چیز تمہارے فیور میں جائے گی، تمہیں فائدہ ہوگا اس کا۔ ومن عمیہ، اور جو اندھا بن کے زندگی گزارے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان دلائل میں غور ہی نہیں کرتا، تو نہ جب غور کروں گا تو نہ خدا کے ہونے اور توحید کا پتہ چلے گا مجھے، نہ اس کی عبادت کرنی پڑے گی، تو میں ہنسی خوشی آزاد زندگی گزاروں گا، نائٹ کلبوں میں ناچنا، شراب، زنا اور سود کھانا، اور یہ اپنی منمانی زندگی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اندھا بن کے زندگی گزارے گا، خوب سمجھ لے، فعلیہا، یہ اندھا پن اس کے اگینسٹ جائے گا، اس کو اس کا نقصان ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اے نبی آپ اپنی پوزیشن واضح کر دیجئے کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، محافظ نہیں ہوں کہ دیکھتا رہوں کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے اور ہر وقت نگرانی کروں۔ میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا تھا، وہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، دیکھو ہم اس طرح سے اپنی آیات پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، کتنی مختلف طرح سے اپنی آیات کو ہم مختلف انداز سے ایک ہی مضمون کو بار بار گھما کے اور مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، لیکن اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، درستا، کہ اے نبی آپ نے کہیں سے پڑھ لیا یہ سب کچھ، کیونکہ عرب یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان 40 سال رہے ہیں،
40 سال میں آپ نے الف با اور تا اور ثا کا فرق نہیں پہچانا. مشرکین مکہ، یہ تو سورت مکی ہے. مشرکین مکہ حیران ہوتے تھے کہ نہ ان کو الف لکھنا آتا ہے، نہ با لکھنا آتا ہے، نہ تا لکھنا آتا ہے، نہ یہ فرق جانتے ہیں الف با تا اور سا کا. نہ ہم نے 40 دیکھیں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک گاؤں ہوتا ہے نا، علاقہ ہوتا ہے، تو وہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. پہلے زمانے میں تو اور زیادہ، کیونکہ پہلے سفر بہت مشکل تھا. لوگ صدیوں سے ایک ہی علاقے میں پلتے بڑھتے اور بہت زیادہ ایک دوسرے کے کلچر، ایک دوسرے کے مزاج سے واقف تھے. تہذیبیں آپس میں مرج نہیں ہوتی تھیں جیسے آج ہونے لگی ہیں. آج ہماری ڈریسنگ انگریزوں والی ہو گئی، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے انگریزوں نے کہتے ہیں نا کہ پاکستانی کھانے کھانے لگے ہیں وہ لوگ. تو تہذیبیں آپس میں جس طرح آج مرج ہو رہی ہیں پہلے نہیں ہوتی تھیں. پہلے لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، قوموں کے کلچر کو پہچانتے تھے. تو عرب یہ حیران ہوتے تھے کہ یہ ہمارے درمیان 40 سال پڑھے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کوئی الف با تا سا کا فرق جانا، نہ انہیں کہ کبھی کسی نے پڑھایا، کوئی ٹیچر رہا ان کا، کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا ایسا وہاں پہ جہاں لوگ پڑھتے تھے تعلیم سے. تو یہ لوگ بس عربی ادب میں ان کو مہارت تھی. تو نہ یہ شاعر ہیں کہ انہوں نے کبھی شاعری کی ہو. تو یہ ایسے، اور جو شاعروں کے حالات تھے وہ تو دیکھتے تھے کہ مبالغہ آرائی اور عشق معشوقی کی باتیں شاعر کیا کرتے تھے. پوری قوم سے ٹکر لے کر توحید کی دعوت دینا اور اللہ کی طرف بلانا یہ تو تھا ہی نہیں. تو اور ظاہر ہے قرآن کی ایک الگ ہی بلاغت ہے اور قرآن کے دلائل کا ایک الگ ہی انداز ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا اپنا تو سوچ ہو نہیں سکتی ہے، یعنی اپنی سوچ تو ہو نہیں سکتی کہ بھئی یہ خود سے اتنے ذہین ہو گئے ہوں اور خود سے اتنے ان کے کو موٹیویشن مل رہی ہو کہ پوری قوم سے ٹکر لے کر خدا کے وجود اور توحید پر دلائل کے انبار لگائے چلے جا رہے ہیں. لگتا ہے کہ یہ کہیں سے پڑھ رہے ہیں. یعنی وہی بات ہے نا، جیسے آج کل کے ملحد اور ایتھیس لوگ یہ فرض کر لیا کہ خدا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. جب ایک چیز فرض کر لی تو پھر آڑے ترچے دلائل تراشنا کہ انسان وجود میں کیسے آیا، فرضی چیزیں، فرضی قصے کہیں نہ کہیں سے تراشتے رہتے ہیں، بیٹھ کے گھڑتے رہتے ہیں. سیدھا سیدھا مان لو خدا ہے جس نے بنایا سب کو، اس میں کیا جا رہا ہے؟ لیکن آپ نے یہ فرض کر لیا کہ نہیں ہے. تو بے آئینی ہی یہی بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھ سے پہلے بھی تو بہت سے پیغمبر آئے ہیں، عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کو تو تم بھی مانتے ہو. تو یہ چھمبے کی بات نہیں ہے. جیسے 26ویں پارے میں قرآن میں آتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں پیغمبروں میں کوئی نیا نہیں ہوں، کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوں. پیغمبر تو پہلے بھی آتے رہے تو میں بھی آ گیا، تو کیا ہے اس میں؟ تو لیکن جب نہیں ماننا تو نہیں ماننا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ اللہ کے پیغمبر تو نہیں ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنی معرفانہ باتیں کر کیسے رہے ہیں؟ تو ہمارے درمیان یہ کوئی کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہے، کوئی بڑے اسکالر نہیں ہے، ان کے خاندان میں کوئی اسکالر نہیں گزرا، تو یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ تو ایک فرضی چیز گھڑ لی. جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ بعض یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی شخص چھپ کے آتا ہے ان کو پڑھا کے جاتا ہے. لیکن عرب میں سفر آسان تو نہیں تھا. کوئی مدینہ سے آ رہا ہے تو وہ 400 کلومیٹر دور سے چل کے آئے گا، یہاں ٹھہرے گا تو پکڑا جائے گا. یہ کیا کہ راتوں رات آیا اور پڑھا کے چلا گیا اور پھر 6 مہینے بعد آ رہا ہے، ایسا یہ تو آیتیں تو روز سنائے جا رہے ہیں یہ. تو کسی نے کہا کہ کوئی اجمی ہے جو دوسرے کنٹری سے آتا ہے، کیونکہ مدینہ میں جو عرب تھے یا دوسرے مقام پہ جو عرب تھے وہ تو عربوں جیسے ہی عرب تھے، ان میں بھی کوئی اتنا پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. تو کبھی کسی نے کہا ان کو یہودی سکھاتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہودی تو ان کے دشمن ہیں، یہودی تو ان پر ایمان نہیں لے کر آ رہے. کسی نے کہا عیسائی اہل کتاب ہے وہ ان کو سکھاتے ہیں. تو اہل کتاب کیوں سکھائیں گے ان کو؟ وہ تو بخیل تھے، وہ تو اپنے علم شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے دوسروں کے ساتھ. تو گھما گھما کے مختلف الزامات لگاتے، یہاں تک کہ ایک نے تو یہاں یہ الزام لگا دیا کوئی اجمی ہے، دوسرے کنٹری کا شخص ہے جو آتا ہے اور ان کو قرآن پڑھا کے جاتا ہے. تو قرآن نے کہا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. تم جس پر تہمت لگا رہے ہو نا کہ وہ شخص اجمی جو یہاں آیا تھا تجارت کی غرض سے، وہ نبی کو پڑھا کر گیا ہے، وہ تو اجمی ہے، اس کو تو عربی نہیں آتی، اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو؟ تو خیر مختلف قسم کے اعتراضات تھے. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ بھائی کہیں سے پڑھ رہے ہیں یہ، وہ کون ہے پڑھانے والا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن کوئی ان کو سکھا کے جا رہا ہے. یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ جبریل ہے، فرشتہ ہے، اللہ ہے جو فرشتے کے ذریعے پڑھا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم اپنی آیات پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. بجائے ایمان لانے کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کہتے ہیں درستہ کہ اے نبی تم نے کہیں سے پڑھا ہے، معاذ اللہ. وَلِنُبَيِّنَهُ،
اور ہم اس لیے بھی اپنی آیات پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم تفصیل سے بیان کر دیں لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے اچھے اور بھلے کو جانتے ہیں، وہ ایمان لائیں گے، سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، لہذا اے نبی آپ ان کے طعنوں کی اور تہمتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اتبع ما اوحی الیک، جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کو فالو کریں، من ربک، وہ آپ کے رب کی طرف سے، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کو پوجنے دیں آپ، اور یہ کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہا ہے، کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین سے آپ اعراض کریں۔ اعراض کا مطلب یہ کہ ان کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں آپ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بار بار غم ہوتا تھا کہ اتنے واضح دلائل کے بعد مانتے کیوں نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا بھی اللہ چاہے تو زبردستی سب کو مومن کر دینا، لیکن جب آزمائش ہوگی تو آزمائش میں تو کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ یعنی اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایگزامینیشن ہال میں ٹیچر نے پیپر لینے کے بعد کچھ لڑکوں کو فیل کیا کچھ لڑکوں کو پاس کیا۔ اب ظاہر ہے ٹیچر جب فیل کرتا ہے تو اس کو غم تو بہرحال ہوتا ہے کہ میں نے پڑھایا تھا اور دیکھو کیسے نالائق نکلے۔ تو اب ٹیچر غم میں بیٹھا ہوا ہو تو کوئی اس کو تسلی دے کہ تو غم زدہ کیوں ہے، تو سبھی کو پاس کر دیتا نا، اگر تجھے لڑکوں کے فیل ہونے پر اتنا غم ہو رہا ہے تو بھائی سب کو 100 نمبر دے دیتا۔ تو وہ کیا جواب میں کہے گا؟ بھائی یہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تو پھر میری طرف سے جبر ہو جائے گا نا، تو اس میں آزمائش کہاں ہوگی؟ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو کفر پہ رہنے دیتا ہے، زبردستی ایمان کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ یہ اللہ نے جو اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے اس آزمائش کے خلاف ہو جائے گا پھر یہ، تو کچھ لوگ ایمان لائیں گے کچھ نہیں لائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تسلی رکھیں، اللہ چاہتا زبردستی ان کو موحد بنا دیتا، توحید پرست بنا دیتا، پھر آپ کو غم نہ ہوتا، لیکن جیسے اللہ کی منشا کے خلاف، یعنی اللہ کی چاہت کے خلاف ایک کام ہو رہا ہے۔ چاہت کا مطلب یہ کہ اللہ کی منشا تو ہے، اللہ کی مرضی تو ہے، لیکن خوشی نہیں ہے اس میں، تو ایسے ہی آپ کی بھی چاہت تو یہی ہوگی کہ سب ایمان لے آئیں، لیکن آپ کی خوشی اس میں لیکن حکمت کا بہرحال یہ تقاضا نہیں ہے کہ یہ سارے ایمان لائیں گے، تو کچھ مشرک رہیں گے کچھ موحد رہیں گے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور آپ غم نہ کریں کیونکہ ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا، آپ کا کام ہے دعوت دینا، دعوت دے کے آپ فارغ ہو جائیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے، اگلی والی آیت کا۔ یہاں تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، جو مشرکین کے بت تھے نا، جو توحید پرست صحابہ تھے، انہوں نے ان بتوں کو بہت ہی نازیبا الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہم کسی کا بہت ہی تمسخر والا لہجہ، لب و لہجہ اور اس کی توہین آمیز الفاظ جب استعمال کرتے ہیں نا، تو پھر باطل لوگ بھی طیش میں آ کے آپ کے خدا کو، آپ کے پیغمبر کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے مناظرہ کرنے کی تو اجازت دی ہے، ان کا باطل ہونا بھی بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے قرآن خود بیان کرتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان بتوں کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ الہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ تو یعنی ان بتوں کا باطل ہونا بیان کرنا یہ تو لازم ہے، یہ تو قرآن نے بھی کیا ہے، مسلمان بھی کریں گے، توحید پرست لوگ بھی کریں گے، کہ بھائی جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو مناظرے سے قرآن منع نہیں کر رہا، بحث مباحثے سے منع نہیں کر رہا، ان کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو باطل قرار دینے سے منع نہیں کر رہا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ لب و لہجہ آپ کا ایسا غیر شائستہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی آپ کے رب کے لیے غیر شائستہ کلمات استعمال کرنا شروع کر دیں، جیسے آپ فحش باتیں شروع کر دیں ان بتوں کے بارے میں، کہ جو ہے نا وہ فحش الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں آپ، کہ ایسے الفاظ کے اگلا تیش میں آ کے جو ہے نا وہ بھی آپ کے خدا کو معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کر دے، تو اس اسٹائل سے قرآن نے منع کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں بذات خود جائز ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک ناجائز کام کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اس لیے وہ ناجائز ہو جاتی ہیں۔ تو بتوں کو جو ہے نا توہین آمیز الفاظ سے ان بتوں کا تذکرہ کرنا، یا جو باطل لوگ ہوتے ہیں ان کے جو باطل مقتدا اور باطل رہبر ہوتے ہیں ان کو
توہین آمیز الفاظ سے یاد کرنا بذات خود ایک جائز کام ہے، لیکن اس لیے منع کر دیا گیا ہے اس سے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر وہ بھی آپ کے خلاف شروع کر دیں گے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو باطل مذہب دنیا میں ہیں، ان کے جو باطل پیشوا تھے، آپ ان کے توہین آمیز خاکے بنانا اور ان پہ لطیفے جو ہے نا وہ کسنا اور ہوٹنگ اور اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ بہانہ بن جائے گا ان غیر مسلموں کے لیے کہ وہ پھر آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خاکے بنائیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بنا رہے ہیں، لیکن پھر اور زیادہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے مناظرے کے انداز میں تو بات کی جائے گی اور اہل باطل کو یہ بتایا جائے گا کہ تم غلط مذہب پر ہو، لیکن ایسا انداز اختیار نہیں کیا جائے گا کہ جواب میں وہ آپ کے پیغمبر کی اور آپ کے خدا کی توہین کرنا شروع کر دیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، گالیاں مت دو ان کو جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو وہ بھی اللہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے دشمنی میں، جہالت کی بیس پہ۔ یعنی اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ دشمنی میں حد سے اتنا آگے نکل جائیں گے کہ جس خدا کو وہ بھی مانتے ہیں اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، اور اس کی بیس جہالت ہوگی۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو کیسا مزین کر دیا ہے، یعنی اس بد عمل کو کہ باطل کی حمایت میں اس حق کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا جس کو وہ خود حق مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، ان میں کچھ ایتھیسٹ تھے جو کسی کو نہیں مانتے تھے، لیکن میجورٹی تو مانتی تھی، تو اللہ کی بھی مخالفت شروع کر دیں گے، اللہ کو بھی یہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ تو اس دیکھو ہم نے کس طرح سے لوگوں کے لیے عمل کو مزین کر دیا۔ تو اصل میں تو یہ کام شیطان نے کیا ہے، لیکن شر اور خیر دونوں کا خالق بہرحال اللہ ہے۔ تو شیطان بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ بعض لوگ کے برے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ برائی کرتے کرتے نا برائی پھر ان کی نظر میں مزین ہو جاتی ہے، یعنی اس برائی کو پھر وہ اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اتنا برا عمل کہ حقیقی خدا کو یہ جس کو یہ خود بھی خدا مانتے ہیں اس کو یہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، اور اس عمل کو ہم کیسے ان کی نظر میں مزین کر دیتے ہیں، کیا مطلب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور باطل کی بے جا حمایت کی وجہ سے۔ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ باطل کی اتنی حمایت شروع کرتے ہیں کہ اس میں اعتدال سے تجاوز کر کے اہل حق کی بھی مخالفت وہ شروع کر دیتے ہیں۔ ثم الى ربهم مرجعهم، فرمایا پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر اللہ ان کو ان کے اعمال کی خبر دے دے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ ایک مشرک نے یا چند مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ جو صفا کی پہاڑی ہے نا آپ اس کو سونے کا بنا دیں تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، آپ اشارہ کریں یہ سونے کی بن جائے۔ اور اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دباؤ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے یہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر اور اس صفا کی پہاڑی کو تو سونے کا بنا دے۔ اس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، جبریل علیہ السلام آئے، جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھیں اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی تو یہ قوم کو پھر مہلت نہیں ملے گی، آپ کی یہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ اور ہم خبر یہ دے رہے ہیں کہ ایمان یہ پھر بھی نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ جتنی دلائل یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، معجزے بھی دیکھ چکے تھے، تو یہ فرمائشی معجزے نہیں ملیں گے تمہیں، معجزے تو ظاہر ہوں گے، وہ ہوئے بھی ہیں لیکن فرمائشی نہیں ہوں گے۔ تو اگر یہ فرمائشی معجزہ ان کو دکھا دیا گیا تو ایمان انہوں نے پھر بھی نہیں لے کر آنا، یہ فوراً سحر، جادو، اس طرح کے الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ چاہتے تھے کہ انہی میں سے لوگ ایمان لائیں، اور یہی قریش اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ جن کے اندر بہت سی اچھی خاصیتیں بھی تھیں، وہی پھر قوم کے مقتدا اور رہبر بنے۔ تو آپ آخری نبی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بعد انبیاء کا سلسلہ ظاہر ہو، اگر پوری قوم ہی ہلاک ہو گئی تو پھر دعوت کا کام آپ کریں گے کس میں؟ تو اللہ کی منشا یہ نہیں تھی، اور یہ بھی بتا دیا کہ جیسے یہ اب تک ایمان نہیں لے کر آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ایمان لے آئیں گے؟ جو پہلے اتنے معجزات اور قرآن دیکھ چکے ہیں اس کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا تو اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ جو ایمان لانے کے لیے جتنے دلائل ضروری تھے وہ اللہ نے دکھا دیے۔ تو اس کو قرآن ذکر کرتا ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے آپ کے سامنے زوردار قسم اٹھا کے کہا
لئن جاءتہم آیۃ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی. کیا مطلب؟ ان کی مرضی کی نشانی. نشانیاں تو ویسے بہت آئی ہیں. لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا تو یہ ضرور بالضرور اس نشانی پر ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے نشانیاں اللہ کے پاس ہیں, وہ وقتاً فوقتاً دکھاتا رہتا ہے. وَمَا يُشْعِرُكُمْ اور اے مسلمانوں تمہیں شعور نہیں ہے أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ کہ اگر یہ نشانی ان کے پاس آ گئی نا, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے, لا یؤمنون یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے اگلی آیات میں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ ہم ان کے دل کو وَأَبْصَارَهُمْ اور آنکھوں کو پھیر دیں گے. یعنی دل کو اس نشانی دکھانے کے بعد بھی ہم سیدھے راستے سے پھیر دیں گے ان کے دل کو. دل میں بھی ان کو یقین نہیں آئے گا. وَأَبْصَارَهُمْ اور آنکھوں سے جو سیدھا راستہ نظر آتا ہے تو آنکھوں کو بھی پھیر دیں گے, وہ الٹا نظر آئے گا. اے اللہ تو یہ کام کیوں کرے گا؟ اس کی وجہ آگے اللہ بیان کر رہا ہے. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ جیسے کہ یہ لوگ پہلی مرتبہ میں ایمان نہیں لے کر آئے. پہلی مرتبہ جب قرآن کا قرآن ہونا اور اتنے معجزے انہوں نے دیکھ لیے, چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, تو جیسے یہ پہلی مرتبہ میں معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لے کر آئے تو ہم نے ان کے دل پر ایسی مہر لگا دیں گے کہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. پھر ہوگا کیا؟ وَنَذَرُهُمْ ہم چھوڑ دیں گے ان کو فی طغیانہم اپنی سرکشی میں, یعمہون حیران سرگردان گھومتے رہیں گے, کنفیوژن میں گھومتے رہیں گے, پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے حق پر چلنے کا ارادہ کیا ہی نہیں ہے. تو جب اس کے بعد بھی یہ حال ہوگا تو پھر ظاہر ہے اللہ کا قاعدہ ہے, قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے یہ بات بیان کی کہ پھر اتنا بڑی نشانی دکھانے کے بعد اللہ معاف نہیں کرتا, مہلت نہیں دیتا. پھر وہ ابھی اسی میں خیر ہے کہ ان کو مہلت ملے. جن میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق ہوگی وہ جو دلائل دیکھ چکے ہیں انہی کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے, اور جن میں رمق نہیں ہے وہ ایسی نشانی دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے. نتیجہ ان کی ہلاکت کی صورت میں ظاہر ہوگا. تو روایات میں آتا ہے یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ کیا تھا کہ یہ دعا مانگے, وہ ارادہ کہ یعنی یہ واقعی اللہ صفا کو سونے کی پہاڑ بنا دے, تو نبی نے وہ ارادہ ترک کر لیا. یہ ہمارا الحمدللہ سورہ انعام کا رکوع نمبر 13 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 19 الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور بلکہ 7واں پارہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم 8واں پارہ شروع کریں گے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اس آیت سے. یہ 8ویں پارے کا پہلا رکوع اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے, اور سورہ انعام کا رکوع نمبر 14 شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.